میں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ لگایا تو وہ پسینے سے تر تھی، گردن ہی نہیں پورے جسم میں درد کی شدت سے اینٹھن محسوس ہو رہی تھی۔ بے پناہ درد سے لڑتے لڑتے مجھے محسوس ہونے لگا جیسے درد کے حوالے سے میرا سارا فلسفہ بیکار ہے۔ تکلیف تکلیف ہی ہوتی ہے، اسے کب تک اور کس حد تک سہا جا سکتا ہے؟ مگر پھر فوراً ہی اپنے اس خیال کو رد بھی کیا۔ رات 3 بجے کے قریب میں ماہیے بے آپ کی طرح تڑپنے لگا، تاہم میں نے سلطانہ کو جگایا اور نہ کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارا۔ میرے اور درد کے درمیان ایک جنگ جاری تھی اور ہم میں سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک ضد سی میرے اندر پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ بے ہوش ہو جاؤں گا لیکن کسی کو مدد کے لیے نہیں بلاؤں گا، اور تب واقعی مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں بے ہوش ہو رہا ہوں۔ میرے کندھے اور ریڑھ کی ہڈی سن ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دفتن ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا اور مجھے بری طرح چونکا گیا۔ میری گردن کا یہ تازہ زخم اس جگہ کے بالکل قریب تھا جہاں زرگاں کے سرجن سٹیل نے میرے اندر چپ پلانٹ کر رکھی تھی۔ کہیں میرا یہ زخم اس چپ کو تو ایفیکٹ نہیں کر رہا تھا؟ یہ خیال کسی دہکی ہوئی سلاخ کی طرح میرے سینے میں لگا۔ ڈاکٹر لیوان نے کہا تھا کہ وہ چپ بڑی نازک جگہ پر پلانٹ کی گئی ہے، اسے نکالتے ہوئے میرے عصبی نظام کو بھی گزند پہنچ سکتی ہے۔ کیا میرے ساتھ کچھ اسی طرح کا معاملہ تو نہیں ہونے والا تھا؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پسینے سے میرے سارے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ کرب کی شدت سے میری آنکھوں کے سامنے تاریکی سی چھانے لگی۔ کیا بات ہے مہروج؟ سلطانہ کی بھرائی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ تشویش سمٹ آئی تھی، درد کی ٹیسیں بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سلطانہ سے مخاطب ہو کر کہا، کچھ نہیں، بس زخم میں تھوڑا سا درد ہے۔ کوشش کے باوجود میری آواز بھرا گئی۔ سلطانہ چونک کر کھڑی ہو گئی اور سیدھی میری طرف آئی۔ اس کے چہرے کی تشویش کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اب چھوٹی موٹی تکالیف کو خاطر میں نہیں لاتا۔ وہ میری غیر معمولی جسمانی قوت برداشت کی بھی قائل ہو چکی تھی۔ وہ بہت ذہین تھی، سمجھ گئی کہ اگر اتنی برداشت کے باوجود میرے چہرے پر تکلیف کے آثار ہیں اور میں نے درد کی بات کی ہے تو پھر یہ کوئی معمولی درد نہیں ہے۔ وہ پلٹ کر میرے عقب میں آئی۔ اس نے میری گردن پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ مجھے ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا محسوس ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ میری گردن اور شاید پورا جسم بھی بری طرح تپ رہا ہے۔ اس نے منہ سے یہ آواز نکالی اور سراسیمہ لہجے میں بولی، مہروج، لگتا ہے کہ زخم خراب ہو رہا ہے، ساری جگہ سرخ ہو رہی ہے، سوجن بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ میں عمران کو بلا کر لاتی ہوں۔ میرے روکتے روکتے وہ باہر نکل گئی۔ ذرا دیر بعد عمران اور اقبال بھی میرے کمرے میں تھے۔ میری صورت دیکھتے ہی وہ دونوں سمجھ گئے کہ میں بے پناہ تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ عمران نے بھی میرے زخم کا معائنہ کیا۔ بے شک زخم کی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن میرا درد زخم کی نوعیت سے زیادہ تھا۔ جلد ہی عمران بھی اس نتیجے پر پہنچ گیا جس پر تھوڑی دیر پہلے میں پہنچا تھا۔ وہ دبے دبے لہجے میں بولا، یہ معاملہ کچھ اور لگ رہا ہے۔ سلطانہ ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید وہ وضاحت چاہ رہی تھی، لیکن عمران نے وضاحت نہیں کی۔ اس نے ایک طرف جا کر اقبال سے کچھ کہا۔ اقبال کمرے سے باہر گیا اور چند ہومیوپیتھک دوائیں لے کر آیا۔ یہ وہی دوائیں تھیں جو وہ استھان میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس نے ستیش اور گرو سوبھاش وغیرہ کے سامنے خود کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظاہر کیا ہوا تھا اور اس طرح گرو سوبھاش کی نگاہوں میں اہمیت حاصل کر رکھی تھی، حالانکہ وہ ڈاکٹر نہیں تھا اور ہومیوپیتھی کے بارے میں بھی معمولی سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ ان دواؤں میں ایک دو درد کش ادویات موجود تھیں۔ عمران اور اقبال نے ان دواؤں کے ذریعے میرا درد کم کرنے کی کوشش کی۔ کچھ فرق نہیں پڑا۔ میرا بالائی دھڑ سن ہوتا جا رہا تھا۔ سلطانہ کی حالت دیدنی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اگر درد کوئی چھین لینے والی چیز ہوتی تو وہ کسی کو خاطر میں لائے بغیر اور اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے یہ درد مجھ سے چھین لیتی اور کسی صورت واپس نہ کرتی۔ بے پناہ درد اور میری قوت برداشت کے درمیان پانی پت کی لڑائی جاری رہی۔ ہم میں سے کوئی بھی ہارا نہیں۔ میں نے اپنی ہر کراہ کو اپنے ہونٹوں کے اندر محصور رکھا۔ پھر قدرت کو مجھ پر ترس آ گیا۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ہوش سے بے ہوشی کی سرحد میں داخل ہوتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میرا سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا ہے اور کپڑے بھیگ چکے ہیں۔ سلطانہ میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی ہے اور کربناک انداز میں کچھ کہہ رہی ہے۔ عمران کی آواز بھی مجھے کہیں بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں کروٹ لیے بستر پر لیٹا تھا۔ سر بھاری تھا اور ہلکا سا خمار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میری نگاہ سامنے بیٹھے اقبال پر پڑی۔ وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرا دھیان فوراً اپنی گردن کے درد کی طرف گیا۔ درد کی لہریں اب بھی اٹھ رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے کوئی نشاور دوا دی گئی تھی جس کے سبب میں ان لہروں کو زیادہ شدت سے محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میرا سر بھاری ہو رہا ہے، میں نے کہا۔ تاؤ افضل نے تمہیں افیم کھلانے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ مشورہ کامیاب رہا ہے،
تم پچھلے 8 پہر اطمینان سے سوئے رہے ہو، اقبال نے اطلاع دی۔ میں حیران رہ گیا، یقین نہیں آیا کہ میں اپنی صورتحال سے بے خبر رہا ہوں۔ متلی کسی کیفیت محسوس ہوئی، اس کے علاوہ مثانے پر بوجھ بھی محسوس ہوا۔ سلطانہ کدھر ہے؟ میں نے اقبال سے دریافت کیا۔ اقبال نے انگلی سے دائیں طرف اشارہ کیا۔ میں نے سر گھما کر دیکھا۔ سلطانہ ایک گوشے میں گدیلے پر کمبل اوڑھے لیٹی تھی، یوں لگتا تھا کہ نڈھال ہو کر سوئی ہے۔ اقبال نے بتایا، بھابھی کل رات پچھلے پہر سے مسلسل جاگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسے تو آپ خود بیمار ہو جاؤ گی، بڑی مشکل سے کہہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے لٹایا ہے۔ عمران کہاں ہے؟ وہ کہیں گیا ہے، کل صبح سویرے نکل گیا تھا۔ اب کیا وقت ہوا ہے؟ صبح کے 4 بجنے والے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ عمران کو نکلے تقریباً 24 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اس نے بتایا نہیں کہ کدھر جا رہا ہے؟ میرے لہجے میں تشویش داخل ہو گئی۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے اس سے کچھ پوچھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تمہارے لیے ہی گیا ہے، شاید کوئی ڈاکٹر یا حکیم وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے۔ ہم بہت مدھم آواز میں بات کر رہے تھے، لیکن جب بات کرتے کرتے میں کھانسا تو سلطانہ ذرا سا کسمسائی۔ چند لمحے کے لیے لگا کہ وہ جاگ جائے گی، مگر پھر کمبل اپنے جسم پر درست کرتے ہوئے دوبارہ بے حرکت ہو گئی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا اور جسم کی حدت بتا رہی تھی کہ بخار بھی جوں کا توں موجود ہے۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی، مگر پانی پینے سے پہلے میں اس پانی کا بوجھ کم کرنا چاہتا تھا جو میرے مثانے میں موجود تھا۔ میں بستر سے اٹھا تو یوں لگا جیسے گردن کے عقبی حصے پر کسی نے ہتھوڑا رسید کر دیا ہو۔ ایک بار پھر کندھے سن ہونا شروع ہو گئے۔ اقبال نے سہارا دینا چاہا، مگر میں جیسے تیسے خود ہی غسل خانے میں چلا گیا۔ واپس آیا تو درد کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر میں نے اپنی قوت برداشت کو آواز دی۔ کتنی ہی دیر تک درد سے لڑتا رہا، اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا رہا اور اس کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا رہا۔ دھیرے دھیرے آنکھیں پھر بوجھل ہوئیں، احساس کند ہونے لگا۔ میں پھر سو گیا یا شاید نیم بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو سلطانہ میرے پاس موجود تھی۔ غالباً اس نے ہولے ہولے آواز دے کر مجھے جگایا تھا۔ سب سے پہلے میری نظر اپنے کپڑوں پر پڑی۔ یہ کپڑے وہ نہیں تھے جو میں نے پہلے پہن رکھے تھے۔ میرے کپڑے کس نے بدلے؟ میں نے سلطانہ سے پوچھا۔ میں نے آپ کے زخم کو صاف کر کے نئی پٹی کی تھی، کپڑوں کو خون وغیرہ لگ گیا تھا، سلطانہ نے سادگی سے جواب دیا۔ زرگاں کے حجام عبد الرحیم نے کچھ عرصے پہلے مجھے سلطانہ کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، اس سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ ماضی میں جب میں پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، وہ بچوں کی طرح میری دیکھ بھال کرتی رہی تھی، ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی تھی، میرا منہ ہاتھ دھلاتی تھی، غسل کراتی تھی، میرے کھانے پینے اور سونے جاگنے کا دھیان رکھتی تھی۔ شاید آج اس نے جو کچھ کیا وہ اس کے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ میں اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ یکایک وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اس نے بند کمرے میں میرا پورا لباس تبدیل کیا تھا۔ وہ اکثر بہت سنجیدہ رہتی تھی، لیکن جب وہ کسی بات پر شرماتی تھی تو اس کے چہرے پر عجیب سے دلکش رنگ بکھر جاتے تھے۔ ان رنگوں کو چھپانے کے لیے وہ دائیں بائیں ہو جاتی تھی۔ آج بھی اس نے یہی کیا۔ میں تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں، اس نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ اسی دوران میں آفتاب خان کمرے میں داخل ہو گیا۔ گھنی مونچھوں کے نیچے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اب آپ کا حالت پہلے سے کچھ اچھا لگتا ہے، اس نے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کچھ فرق تو ہے۔ اصل میں کل شام آپ کی بیوی نے اقبال بھائی کے ساتھ مل کر آپ کا زخم اچھی طرح صاف کیا ہے اور پٹی وغیرہ بھی باندھا ہے۔ عمران واپس آیا یا نہیں؟ میں نے آفتاب سے پوچھا۔ آ گیا جی، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی ساتھ لے کر آیا ہے۔ کہاں ہے ڈاکٹر؟ آفتاب خان چند سیکنڈ تک چپ رہا، پھر سرگوشی میں بولا، اگر آپ اٹھ کر آ سکتا ہے تو آئیں، ام آپ کو دکھاتا ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہو، زیادہ دور نہیں، بس عمران بھائی کے کمرے تک۔ میں اٹھا اور آفتاب کے ساتھ ایک چھوٹی راہداری سے گزر کر عمران کے کمرے تک پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ آفتاب خان مجھے ایک جانب سے گھما کر کمرے کی اگبی کھڑکی کی طرف لے گیا۔ اس نے ادھ کھلے پٹ میں سے مجھے اندر کا منظر دکھایا۔ منظر دیکھنے سے پہلے ہی مدھم آوازیں میرے کانوں میں پڑنا شروع ہو گئیں۔ ان میں سے عمران کی آواز کو میں نے بآسانی پہچان لیا۔ اندر کا منظر چونکا دینے والا تھا۔ سب سے پہلے میری نظر ایک جانے پہچانے چہرے پر پڑی۔ یہ ڈاکٹر لیوان تھا۔ لالٹین کی روشنی میں اس کے جاپانی خط و خال صاف پہچانے جا رہے تھے۔ اس نے فر کا کوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے کھچڑی بالوں کا ہم رنگ تھا۔ وہ اپنے دبلے پتلے جسم کے ساتھ کرسی پر تن کر بیٹھا تھا۔ تیش کے سبب اس کی آنکھوں سے شرارے چھوٹ رہے تھے۔ اس نے انگریزی میں کہا، تم علاج کی بات کرتے ہو، میں تم لوگوں کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تم لوگ مجھے زبردستی لے کر آئے ہو،
مجھے گن پوائنٹ پر اغوا کیا ہے تم لوگوں نے، میں تمہارے خلاف مقدمہ کروں گا، تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ وہ غصے کے سبب کرسی سے اچھل پڑا تھا۔ عمران نے انگریزی میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں ڈاکٹر، لیکن میرے پاس اس کے سوا چارہ نہیں تھا۔ آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہے تھے اور میرے پاس وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ یقین کریں ڈاکٹر، میں تمہاری کوئی بکواس سننا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر لیوان دھاڑا، تم میری آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، میں کہتا ہوں دفع ہو جاؤ۔ ڈاکٹر نے تیش میں سالن سے بھری ہوئی ایک پلیٹ اٹھا کر عمران کو دے ماری۔ عمران نے پھرتی سے اپنی جگہ چھوڑ کر خود کو پلیٹ کی زد سے بچایا۔ عمران کے بچ جانے سے ڈاکٹر کے تیش میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے ٹرے میں سے 2-3 برتن اٹھا کر عمران پر کھینچ مارے۔ آخر میں اسٹیل کی وزنی ٹرے بھی عمران کی طرف روانہ کر دی۔ عمران نے اچھل کود کر یہ سارے وار بچائے۔ عمران پر چیزیں پھینکنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر چلا بھی رہا تھا، دفع ہو جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ عمران کو نشانہ بنانے کی کوششوں میں ناکام ہو کر ڈاکٹر نے دیوار پر سے کالے رنگ کا چھاتا اتار لیا۔ اس چھاتے کو چھڑی کی طرح پکڑ کر وہ عمران پر پل پڑا۔ وہ عمران جیسے برق رفتار کو کیسے نشانہ بنا سکتا تھا؟ یہ عمران کی مہربانی تھی کہ اس نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے 2-4 چوٹیں ڈاکٹر سے کھا لی۔ اس سے ڈاکٹر کا پارا تھوڑا سا نیچے آیا۔ اس مارا ماری میں چھاتا بھی ٹوٹ گیا۔ ڈاکٹر نے پھنکارتے ہوئے چھاتا ایک طرف پھینکا اور پھر نیم جان سا ہو کر بستر پر گر گیا۔ اس کا سینہ بری طرح پھول پچک رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ، وہ ایک بار پھر چنگھاڑا اور اپنا بازو موڑ کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ اس کی نگاہ عمران اور اقبال پر نہ پڑے۔ سرہانے کی طرف ڈاکٹر کا جہازی سائز میڈیکل باکس بھی نظر آ رہا تھا۔ چھاتے کی چوٹیں عمران کے کندھوں پر لگی تھیں اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کندھوں کو ذرا سا سہلایا، پھر اس کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے چند سیکنڈ تک ڈاکٹر کے مزید رد عمل کا انتظار کیا، پھر ہولے سے اس کے پاؤں کی طرف چٹائی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر بدستور آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ عمران نے ہولے ہولے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دیے۔ غیر متوقع طور پر ڈاکٹر نے کوئی خاص ری ایکشن نہیں دکھایا۔ موقع بہتر جان کر عمران نے اقبال کو بھی آنکھ سے اشارہ کیا۔ اقبال بھی خاموشی سے ڈاکٹر کے سرہانے بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کے کندھے دبانے لگا۔ آفتاب نے میرے کان میں سرگوشی کی، عمران بھائی کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے لگتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کسی کو گولی مار دے گا یا پھر اپنے آپ کو شوٹ فرما لے گا۔ 3-4 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ ڈاکٹر لیوان چارپائی پر چت لیٹا رہا اور عمران اور اقبال خوشی و خضوع سے اس کی مٹھی چاپی کرتے رہے۔ آخر ڈاکٹر لیوان کی بھرائی ہوئی ناراض آواز سنائی دی، کہاں ہے تمہارا مریض؟ عمران بولا، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو مجھے معاف کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اور سچے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ ڈاکٹر کے سامنے جوڑ دیے۔ ڈاکٹر نے منہ پھیر لیا۔ عمران اٹھ کر گیا اور قریبی دیوار سے ایک اور چھاتا اتار کر لے آیا اور ڈاکٹر کے پاس رکھتے ہوئے بولا، اگر آپ کا غصہ کم نہیں ہوا تو مزید مار لیں، لیکن پلیز آخر میں معاف ضرور کر دیں۔ اس نے اتنی مسکین صورت بنا رکھی تھی کہ ڈاکٹر کے چہرے کا تناؤ کم ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کر چارپائی پر ہی بیٹھ گیا۔ وہ قدرے نرم آواز میں بولا، اب خواہ مخواہ وقت ضائع نہ کرو، مجھے بتاؤ مریض کہاں ہے؟ عمران نے بڑے جذباتی انداز میں تھینک یو ڈاکٹر کہا، پھر اسے بتایا کہ مریض یہاں پاس ہی ایک کمرے میں ہے۔ میں اور آفتاب کھڑکی کے سامنے سے ہٹے اور تیزی کے ساتھ واپس کمرے میں پہنچ گئے۔ سلطانہ گرم دودھ لیے میری چارپائی کے قریب کھڑی تھی اور کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ میں اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بستر پر لیٹ گیا۔ نقل و حرکت کی وجہ سے گردن میں اٹھنے والی ٹیسیں شدید تر ہو گئی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ ابھی چند سیکنڈ میں اس راجواڑے کا قابل ترین ڈاکٹر کمرے میں قدم رکھنے والا ہے۔ میں اس کے لیے نیا مریض نہیں تھا، وہ اس سے پہلے بھی نیل پانی کے مضافات میں اپنے اسپتال کے اندر میرا تفصیلی معائنہ کر چکا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر چوہان بھی میرے ساتھ تھا۔ میرے معائنے کے بعد ڈاکٹر لیوان نے یہ حتمی رائے دی تھی کہ راجواڑے میں سہولتیں ناکافی ہیں۔ ان ناکافی سہولتوں کے ساتھ میرا آپریشن ایک بہت بڑا رسک ہوگا۔ سوچنے کی بات تھی کہ کیا اب یہاں ڈاکٹر لیوان اپنی رائے تبدیل کر سکے گا، جبکہ یہاں اتنی سہولتیں بھی نہیں تھیں جتنی نیل پانی کے اسپتال میں تھیں۔ میں نے سلطانہ کو دودھ سمیت کمرے سے باہر بھیج دیا۔ حسب توقع چند سیکنڈ بعد عمران اور اقبال ڈاکٹر لیوان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے اپنی تفصیلی رودات میں عمران کے سامنے ڈاکٹر لیوان کا ذکر تو کیا تھا، مگر اب یوں لگ رہا تھا کہ عمران اور اقبال اس امر سے بے خبر ہیں کہ یہی وہ ڈاکٹر ہے جس کے پاس چوہان مجھے لے کر گیا تھا۔ مجھے بغور دیکھ کر ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے اپنی اینک درست کی اور ایک بار عمران کی طرف دیکھنے کے بعد دوبارہ مجھ پر نظر جما دی۔
تو یہ ہے مریض؟ اس نے سرسراتی آواز میں کہا۔ عمران نے اسبات میں سر ہلایا اور ڈاکٹر کا میڈیکل باکس تپائی پر رکھ دیا۔ ہم ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ڈاکٹر نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے شستہ انگریزی میں کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تمہارا نام تابش ہے نا؟ جیکی کی ڈیتھ کے بعد تم ڈاکٹر چوہان کے ساتھ میرے پاس آئے تھے، میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ آپ نے ٹھیک پہچانا ہے ڈاکٹر، تمہیں یہاں اتنی دور دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ باتیں تو بعد میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں، فی الحال تمہارا فوری مسئلہ کیا ہے؟ میں نے گردن گھماتے ہوئے کہا، چند روز پہلے یہاں پیچھے کی طرف مجھے زخم آیا تھا، یہ زخم اب بہت تکلیف دینے لگا ہے، بہت زیادہ۔ ڈاکٹر نے اپنے میڈیکل باکس میں سے ایک ٹارچ اور 2-4 اوزار نکالے۔ اس کے بعد بڑی توجہ سے میرا زخم دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ سیٹی کی سی آواز نکلی اور وہ میرے زخم پر کچھ اور بھی جھک گیا۔ یہ تو بہت سیریس معاملہ ہے۔ چند سیکنڈ بعد جاپانی ڈاکٹر نے لرزاں آواز میں کہا، اسی لیے تو آپ کو یہاں لائے ہیں۔ عمران نے گہرے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ ڈاکٹر نے سنسنی خیز نظروں سے پہلے مجھے اور پھر عمران کو دیکھا، تب عمران سے مخاطب ہو کر بولا، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ہم بہت قریبی دوست ہیں، اپنے قریبی دوست کے بارے میں تم کیا کچھ جانتے ہو، خاص طور سے اس کے زخم کے بارے میں؟ آپ کس حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اس موقع پر مداخلت کرتے ہوئے کہا، عمران، ڈاکٹر لیوان ہی وہ ڈاکٹر ہیں جن کے پاس چوہان مجھے لے کر گیا تھا۔ انہوں نے اپنے اسپتال میں میرے ٹیسٹ لیے تھے اور تفصیلی معائنہ بھی کیا تھا۔ اتفاق ہے کہ آج تم ڈاکٹر لیوان کو ہی میری مدد کے لیے لائے ہو۔ عمران نے ہونٹ سکیڑے اور ایک بار پھر غور سے لیوان کو دیکھنے لگا۔ یقیناً اسے اور اقبال کو وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں جو میں نے انہیں اس ماہر ڈاکٹر کے بارے میں بتائی تھیں۔ آخر عمران نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ تو بہت اچھا ہوا، ہمیں اب ڈاکٹر صاحب کو زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، تمہیں زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی مجھے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ڈاکٹر کا لہجہ ایک بار پھر ترش ہو گیا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اس کے سوال کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ڈاکٹر نے ایک بار پھر ٹارچ روشن کی اور میری گردن کے عقبی حصے کا بغور معائنہ کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے ایک لفظ کہے بغیر اپنے اوزار وغیرہ واپس میڈیکل باکس میں رکھ دیے اور گمبھیر انداز میں بولا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس مریض کا جلد سے جلد اسٹیٹ سے باہر جانا ضروری ہے تاکہ الہ آباد یا جھانسی وغیرہ میں اس کا آپریشن ہو سکے۔ اب تم لوگوں نے معاملہ بہت خراب کر لیا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ زخم تمہیں کیسے لگا؟ ڈاکٹر لیوان نے پوچھا۔ ہم جنگل سے گزر رہے تھے، ڈکیتوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی، ان کے ساتھ لڑائی ہوئی جس میں یہ چوٹ لگی۔ میں نے سچ بتا دیا۔ یہ چوٹ تمہیں ایسی جگہ لگی ہے جہاں ہرگز نہیں لگنی چاہیے تھی۔ تمہارا اندر کا نظام گڑبڑ ہو گیا ہے۔ آپ چپ کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر لیوان نے تعصب سے اسبات میں سر ہلایا۔ چپ کے ارد گرد کا ایریا متاثر ہو گیا ہے، تمہارے کندھے اور کمر کا اوپر والا حصہ تو سن نہیں ہو رہے۔ ہاں، ایسا تو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، میں نے کہا۔ ڈاکٹر لیوان کے نہایت تجربہ کار چہرے کی سلوٹیں مزید گہری ہو گئیں۔ وہ عمران اور اقبال کو لے کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ ان کی واپسی 10-15 منٹ بعد ہوئی۔ اس دوران میں ناقابل برداشت درد سے میری طویل جنگ جاری رہی۔ ڈاکٹر کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔ عمران اور اقبال کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ میں سوالیہ نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا۔ وہ بولا، پریشانی کی بات نہیں، جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یار، یہ رسمی باتیں مت کرو، سیدھی طرح بتاؤ، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ وہ چند لمحے تک میری آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر سپاٹ لہجے میں بولا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ معاملہ اور بگڑ سکتا ہے، فوری آپریشن ضروری ہے، اور یہ آپریشن یہاں کسی صورت نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے اسٹیٹ سے باہر جانا ہوگا۔ میں نے عمران کا فکرہ مکمل کرتے ہوئے کہا، نہیں، اب وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ دیکھ رہا ہے کہ زیادہ دیر انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر ہم کسی طرح نیل پانی پہنچ سکیں تو وہ وہاں اپنے اسپتال میں یہ آپریشن کر دے گا۔ لیکن کیا؟ میں نے پوچھا۔ عمران نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ خطرہ تو ہے۔ میں جانتا تھا کہ عمران صورتحال کی سنگینی کو بہت کم کر کے بیان کر رہا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ ڈاکٹر نے پہلے کی طرح اس آپریشن کے سلسلے میں خاصے خدشات کا اظہار کیا ہوگا۔ پھر کیا خیال ہے؟ میں نے اپنی کراہیں سینے کے اندر ہی گھونٹتے ہوئے کہا، کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا، اور جلد ہی نکالنا پڑے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں تکلیف بہت زیادہ ہے۔
عمران بہت کم پریشان نظر آتا تھا، مگر اس وقت وہ پریشان تھا۔ کچھ یہی کیفیت اقبال کی بھی تھی۔ صورتحال واضح تھی۔ اگر ہم اس 3 منزلہ تہخانے سے نکل کر نیل پانی پہنچنے کی کوشش کرتے تو زیادہ دور نہ جا سکتے۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ حکم کے لوگ ارد گرد موجود ہیں اور پوری جانفشانی سے چپ کے سگنل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس تہخانے کے اندر رہتے تو بھی نتیجہ سامنے تھا۔ میری تکلیف ہر گھڑی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی ہم تینوں کی بات چیت جاری تھی کہ آفتاب خان اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اندر آ گیا۔ اس کا چہرہ متغیر تھا۔ وہ کہنے لگا، عمران بھائی، آپ یہ کیا چیز پکڑ لایا ہے؟ آپ اس کو ڈاکٹر کہتا ہے، لیکن ہم کو تو یہ خود مریض لگتا ہے۔ ایسا چڑچڑا بندہ تو ہم نے پورے انڈیا میں نہیں دیکھا۔ ایسے بندے انڈیا میں نہیں جاپان میں ہوتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ اقبال نے پوچھا۔ بس ایک دم آگ بگولا ہو رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ہم کو واپس چھوڑ کر آؤ۔ ہم 1 منٹ یہاں نہیں رکے گا۔ ہم اس کا دل بہلانے کے لیے چائے لے کر گیا، لیکن اس نے چائے کا پیالی ہم پر پھینک دیا۔ یہ دیکھیں، سارا کپڑا خراب ہو گیا ہمارا۔ یہ آپ کا لحاظ ہے کہ ہم چپ رہا، ورنہ ایسے چڑی جیسے بندے کو تو ہم ایک دم مسل کر رکھ دے۔ خبردار، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی۔ عمران نے اسے جھاڑا۔ اس کے چڑی جیسے جسم پر نہ جاؤ۔ وہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور اس وقت ہمیں اس کی بہت سخت ضرورت بھی ہے۔ اس کی ہر بات برداشت کرنی ہوگی۔ نہیں جی، ہم نے اس کے سامنے تو کوئی بات نہیں کہی، صرف آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ اب وہ مسلسل آپ کو بلا رہا ہے، اب کیا کہوں اس سے؟ ٹھیک ہے، میں خود دیکھتا ہوں، عمران نے کہا اور اٹھ کر ڈاکٹر کی طرف چلا گیا۔ دوپہر تک میری حالت مزید بگڑ گئی۔ بخار 104 تک چلا گیا اور کمر کا بالائی حصہ بالکل سن ہونے لگا۔ سلطانہ مسلسل میرے سرہانے بیٹھی تھی اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں میری پیشانی پر رکھ رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ گیلا کپڑا میرے پورے چہرے اور ہاتھ پاؤں پر بھی پھیر دیتی تھی۔ عمران نے ڈاکٹر لیوان کی ہدایت کے مطابق مجھے کچھ پین کلرز دی تھیں، تاہم محسوس ہوتا تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان دواؤں کا اثر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں طویل سفر کے قابل ہی نہیں رہا۔ اگر عمران وغیرہ مجھے نیل پانی لے جانا چاہیں تو میں جا نہیں پاؤں گا۔ مجھے گاہے بگاہے غشی کی سی کیفیت محسوس ہونے لگی تھی اور یہ میری تکلیف کے لیے خطرناک علامت تھی۔ ساپہر کے وقت جب میری طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو عمران اور ڈاکٹر ایک بار پھر میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر نے دوبارہ میرے زخم کا معائنہ کیا، تب وہ دونوں بغیر کچھ کہے سنے واپس چلے گئے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد اقبال اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر امید کی ہلکی سی کرن تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر لیوان آپریشن کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ کہاں؟ یہیں پر۔ وہ کہتا ہے کہ میں 1-1.5 گھنٹے میں تیاری کر لیتا ہوں، پھر لوکل اینستھیزیا دے کر آپریٹ کر دوں گا۔ ابھی اس نے تمہارے زخم کو اچھی طرح دیکھا ہے۔ اس نے امید دلائی ہے کہ وہ چپ علیحدہ کر لے گا۔ اقبال میرے ساتھ تسلی تشفی کی باتیں کرنے لگا۔ وہ سلطانہ کو حوصلہ دینے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اسے ایسا کرنا ہی چاہیے تھا۔ وہ اصل صورتحال بتا نہیں سکتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ اصل صورتحال کہیں زیادہ سنگین ہے۔ ڈاکٹر لیوان تو نیل پانی میں بھی آپریشن کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس تہخانے کے نامناسب ترین حالات میں کیسے تیار ہو گیا؟ اس سوال کا ایک ہی جواب تھا اور وہ یہ کہ میری جان خطرے میں تھی۔ تاخیر کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ کوشش کے بغیر ہی مجھے موت کے منہ میں دھکیل دیا جائے۔ عمران اور جیکی جیسے لوگوں کے ساتھ رہنے کے بعد میں بہت بدل چکا تھا۔ میری کم ہمتی ایک خاص قسم کی بے خوفی اور دلیری میں ڈھل چکی تھی۔ مگر زندگی کی خواہش تو انسان بلکہ ہر جاندار کی فطرت میں شامل ہے۔ میں بھی یوں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں ابھی زندہ رہنا چاہتا تھا۔ ابھی میرے کندھوں پر کچھ بوجھ تھے۔ اگر میں یہ بوجھ لے کر راہی ملک عدم ہو جاتا تو شاید مر کر بھی میری روح بے قرار بھٹکتی رہتی۔ کچھ دیر بعد مجھے کسی قریبی کمرے میں طبی اوزاروں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ اسپرٹ اور پائیوڈین وغیرہ کی بو بھی نتھروں میں گھسنے لگی۔ غالباً میرے آپریشن کی تیاری ہو رہی تھی۔ کمرے میں اور میرا درد تنہا تھے۔ اگر کوئی تھا تو وہ سلطانہ تھی۔ وہ مسلسل میرے سرہانے بیٹھی تھی، دیوانوں کی طرح میری تیمارداری میں مصروف تھی۔ کبھی میرا سر تکیے پر رکھتی، کبھی آغوش میں لے لیتی، کبھی گیلے کپڑے سے میرے چہرے اور ہتھیلیوں کو تر کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ میں نے کہا، سلطانہ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں ایک شکوہ اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ کیسی باتیں کرتے ہو مہروج؟ وہ سسک پڑی اور میرا سر آغوش میں دبا لیا۔ میں نے کہا، پوچھو گی نہیں کیا شکوہ ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو مہروج؟ میں تمہاری منمانی کی بات کر رہا ہوں سلطانہ۔ میں نے تمہاری منت کی تھی کہ آئندہ مجھے اس طرح کا دکھ نہ دینا جیسا نیل پانی میں دیا تھا۔ مجھے بتائے بغیر کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھانا، لیکن تم نے بڑی بے حسی کے ساتھ میری بات رد کی۔
तकलीफ और दुख के बोझ से मेरी आवाज भर्रा गई। मैंने ऐसा नहीं किया महरोज, तुम्हें गलत फहमी हो रही होगी। क्या मैं इस जगह से बाहर कहीं गई हूं? तुम नहीं गई, लेकिन जाने का इरादा तो रखती थी, और मुझे पता है तुमने चले जाना था। ना ही महरोज, मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम खुद को ख्वामख्वाह क्यों परेशान कर रहे हो? वो मुझसे निगाहें मिलाए बगैर बोली। मैंने दर्द की बेपनाह लहरों को बर्दाश्त करते हुए कहा, देखो, अब तुम मुझे दोहरा दुख दे रही हो, मुझसे झूठ भी बोल रही हो, तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हो, और ये देखो इसका सबूत। मैंने अपनी जेब से नीले थूथे वाली पुड़िया निकालकर सुल्ताना को दिखाई। उसका रंग एकदम जर्द पड़ गया। वो बेसाख्ता बोली, ये तुम्हें कहाँ से मिली? जहां तुमने छुपाई थी। मैंने तलाल के हवाले से सारी बातें उसे बताईं और 2-3 मिनट के अंदर लाजवाब कर दिया। वो खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगी। उसकी निगाहें भी झुकी हुई थी। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, सुल्ताना, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं ऐसी जगह खड़ा हूं जहां मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि मैं हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो जाऊं। क्या आज भी तुम मेरा शिकवा दूर नहीं करोगी? एकदम उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, नाक सुर्ख हो गई। वो अजीब लहजे में बोली, ऐसी बातें मत करो महरोज, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूं। तो फिर मुझसे एक वादा करो। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लिया। वो सर तपा लरस गई। उसने डरी डरी आंखों से मेरी तरफ देखा। 1-2 लम्हों के लिए यूं महसूस हुआ जैसे वो अपना हाथ मेरे सर पर से खींचना चाहती है, लेकिन फिर उसने हाथ ढीला छोड़ दिया और निढाल लहजे में बोली, कहो महरोज, क्या कहना चाहते हो? मुझसे वादा करो सुल्ताना, मेरी जिंदगी में तुम मेरी मर्जी के बगैर मेरी 4 दीवारी से बाहर कदम नहीं निकालोगी, और जॉर्ज गोरा वाला मामला मुकम्मल तौर पर मुझ पर छोड़ दोगी। वो कुछ देर आंसू बहाती रही, फिर दिलदोज आवाज में बोली, ठीक है महरोज, मैं वादा करती हूँ। इस तरह नहीं सुल्ताना, ये सारे अल्फाज दोहरा कर वादा करो। वो कुछ देर झिझकती रही, फिर उसने मेरे कहे हुए तमाम अल्फाज दोहरा दिए और हिचकियों से रोने लगी। मैंने उसका हाथ अपने सर से हटाकर होंठों से लगा लिया। उसने जरा झुककर अपना सर मेरे सीने से टिका दिया। उसने अपना सर नहीं, जैसे अपना दुख मेरे सीने पर रखा था। वो पहली मर्तबा इस अंदाज में रोई थी। वो दिलफिगार लहजे में बोली, वो शैतान जिंदा रहने के काबिल नहीं है महरोज, उसे माफ ना करना, उसे माफ ना करना। 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी हालत मजीद खराब हो गई। मुझे मालूम नहीं था कि फालिज किस तरह और किस अंदाज में हमला आवर होता है, मगर लग यही रहा था कि मेरा बालाई धड़ मफलूज होता जा रहा है। अब मैं डॉक्टर लीवान की ऑपरेशन टेबल पर था। ये ऑपरेशन टेबल भी अजीब थी। लकड़ी का एक बोसीदा तख्त था, जिसके नीचे कुछ ईंटें रखकर आफताब खान ने उसे कुछ ऊंचा कर दिया था। रोशनी बढ़ाने के लिए इकबाल ने इन तहखानों की तकरीबन सारी लालटेनें इस कमरे में जमा कर दी थीं। स्टील की एक देगची में डॉक्टर लीवान के चंद सर्जिकल आलात उबल रहे थे। इमरान डॉक्टर लीवान के मुआवन का किरदार अदा कर रहा था। इमरान की मौजूदगी से मुझे एक अजीब तरह का हौसला मिल रहा था। उसकी शख्सियत में कुछ ऐसी बात थी जिसे मैं कभी समझ नहीं सका और ना बयान कर सका, और शायद इस तरह की हौसला बख्श कैफियत हर वो शख्स महसूस करता जो उसके इर्द गिर्द मौजूद होता था और उससे मोहब्बत का ताल्लुक रखता था। शुरू में आग बगोला होने के बाद डॉक्टर लीवान एक बार फिर पुरसुकून था। ऑपरेशन पर रजामंद होने के बाद उसने अपनी तमाम तर तवज्जो अपने काम पर मरकूज कर ली। वो और इमरान आपस में गुफ्तगू भी जारी रखे हुए थे। डॉक्टर लीवान ने कहा, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन देकर ऊपर वाले हिस्से को सुन्न किया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत खतरा मौजूद रहेगा। मेरे जहन में आ रहा है कि क्यों ना इंजेक्शन के बगैर ही काम चलाया जाए। ये ज्यादा तकलीफ दे तो नहीं होगा? इमरान ने पूछा। तकलीफ तो होगी, लेकिन तुम्हारा ये दोस्त इस हवाले से काफी हिम्मत दिखा रहा है। मुझे लगता है कि ये बर्दाश्त कर लेगा। क्या मतलब? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पिछले 3 दिन से ये बगैर किसी खास पेन किलर के इतनी तकलीफ झेल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसकी बर्दाश्त देखकर मुझे उम्मीद है कि ये बगैर इंजेक्शन के भी ऑपरेशन करवा लेगा। डॉक्टर ने नरमी से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी राय ली। मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ। ऑपरेशन का अमल शुरू हुआ। मेरे जिस्म को ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ जख्म तो पहले से ही मौजूद था। बस डॉक्टर ने अपने मेडिकल कटर से उस जख्म को थोड़ा कुशादा और गहरा कर लिया। असल मसला चिप की सेपरेशन का था। जब डॉक्टर लीवान के बारीक नश्तर ने चिप को छूना शुरू किया तो मेरी गर्दन के पिछले हिस्से और दोनों कंधों में जैसे आग सी भर गई। मैं दर्द के एक नए भंवर में घिर गया। इस नए दर्द से लड़ने के लिए
میں نے اپنے پردہ تصور پر باروندہ جیکی کی شبیہ کو نمایاں کیا۔ وہ برداشت کا پیکر، درد کا خوگر، اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ اپنے فلسفے کے حوالے سے بڑی وزنی دلیلیں دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا تھا، جب ہمارے جسم کے کسی سنگین زخم کو مرہم پٹی کے لیے چھیڑا جاتا ہے تو ہم شدید تکلیف محسوس کرتے ہیں، مگر اس تکلیف میں سے 75% تکلیف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے زخم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کم از کم اس کی نوعیت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اگر وہی زخم ہماری نظر کے سامنے نہ ہو اور نہ ہی ہمیں اس کی نوعیت کا پتہ ہو تو یہ تکلیف صرف 25% رہ جائے گی یا شاید اس سے بھی کم۔ میں نے بھی اپنا دھیان اپنے زخم کی طرف سے ہٹا لیا، تمام واہمیں، خدشات اور اندیشے ذہن سے نکال دیے۔ ڈاکٹر لیوان ایک ماہر ترین سرجن تھا اور سرجن کا بیشتر کمال اس کے ہاتھوں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک مصور یا ہیرا تراش کے ہاتھوں کی معمولی سی لرزش اس کے کام کو تباہ کر سکتی ہے، سرجن کے ہاتھ کی لرزش بھی اس کے مریض کو زیر زمین پہنچا سکتی ہے۔ یہ ڈاکٹر لیوان کی بے پایا مہارت ہی تھی کہ وہ لالٹینوں کی روشنی میں بغیر کسی تھیٹر کے یہ نازک آپریشن کرنے پر تیار ہو گیا۔ اوہ گاڈ، اوہ مائی گاڈ، ڈاکٹر نے لرزاں لہجے میں کہا اور اپنے ہاتھ روک لیے۔ کیا ہوا؟ عمران نے ٹھٹک کر پوچھا۔ ڈاکٹر لیوان نے چہرے سے ماسک ہٹایا، اپنی اینک اتاری اور ایک جانب رکھی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ماتھا پکڑ لیا تھا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر؟ عمران نے پھر پوچھا۔ یہ بہت خبیث لوگوں کا کام ہے، بہت عیار اور بے رحم۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہو ڈاکٹر؟ ہم یہ نہیں کر سکیں گے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ڈاکٹر لیوان نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کروٹ لے کر لکڑی کے تختے پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا سردی کے باوجود ڈاکٹر کے ماتھے پر پسینے کی چمک تھی۔ آپ کچھ وضاحت تو کریں، عمران نے کہا۔ ڈاکٹر کچھ دیر خاموش رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ اسے میرے سامنے اپنی مشکل بیان کرنی چاہیے یا نہیں۔ پھر اس نے وہی فیصلہ کیا جو آج کل عام معالج کرتے ہیں، یعنی مریض کو اندھیرے میں نہ رکھنے کا فیصلہ۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے دوبارہ اینک لگائی اور ماسک چڑھایا، پھر عمران کے ساتھ میرے عقب میں آن کھڑا ہوا۔ اس نے کسی اوزار کی مدد سے میرے جسم میں لگی ہوئی چپ کو آہستہ سے چھوا۔ ایک بار پھر پورے جسم میں درد کی لہریں دوڑنے لگی۔ ڈاکٹر نے نہایت بے بسی سے بتایا، تمہیں یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اگر ہم نے اس چپ کو اسپائنل کینال کی ہڈی سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے، عمران نے زیر لب کہا۔ ڈاکٹر اور عمران پھر نشستوں پر جا بیٹھے۔ میں بھی چند تکیوں کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پورے کمرے میں اسپرٹ اور دیگر ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ سرجن اسٹیل شیطان صفت بندہ ہے۔ میرے خیال میں تو ایسے شخص کے نام کے ساتھ ڈاکٹر یا سرجن وغیرہ کے الفاظ لگانا ہی گناہ ہے۔ یہ قاتل شخص ہے، طب کے شعبے پر ایک بدنما دھبا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ چپ اسی شخص نے پلانٹ کی ہے۔ اس قسم کا گھناؤنا کام وہی کر سکتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اب ہم اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کہ زخم کو صاف کریں اور ٹانکے لگا کر بند کر دیں، باقی خدا پر چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر کے لہجے سے مایوسی اور نکاہت جھلک رہی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود ہی کہا تھا کہ فوری آپریشن کے سوا کوئی راستہ نہیں، عمران نے کہا۔ اس وقت تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسے نکالنا اس قدر خطرناک تھا، ڈاکٹر نے جھلائی ہوئی بلند آواز میں کہا۔ ان مشکل ترین حالات میں بھی عمران کا حوصلہ برقرار تھا۔ اس نے تسلی بخش انداز میں میرا شانہ دبایا اور ڈاکٹر کے پیچھے باہر نکل گیا۔ میں سناٹے میں تھا۔ ڈاکٹر اسٹیل، جارج گورا اور اس کی بہن ماریا وغیرہ کے منحوس چہرے میری نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ ماریا ڈاکٹر اسٹیل کی بیوی تھی۔ یہ وہی ماریا تھی جس کی انگلی اسحاق نے کاٹی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی بے رحمی اور بے حسی میں یکتا تھے۔ آج ڈاکٹر لیوان نے جو انکشاف کیا وہ دہلا دینے والا تھا۔ اسٹیل نے میرے سر کے پچھلے حصے میں جو چپ ڈال رکھی تھی وہ پھٹ سکتی تھی اور اس کے پھٹنے سے میرا اسپائنل میرو یعنی حرام مغز ختم ہو سکتا تھا۔ حرام مغز ختم ہونے کا مطلب فوری موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کسی قریبی کمرے سے بحث و تکرار کی مدھم آوازیں مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ یہ بحث اور تکرار یقیناً عمران اور ڈاکٹر لیوان کے درمیان ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کسی وقت بہت بلند آواز میں بولتا تھا اور اس کے لہجے سے غصہ چھلک پڑتا تھا۔ پین کلرز کا اثر کم ہو رہا تھا۔ درد کی ٹیسیں پھر بلند ہونے لگیں۔ بہت ضبط کے باوجود میں ایک بار پھر ہولے ہولے کراہنے پر مجبور ہو گیا۔ اسی دوران میں ادکھلے دروازے سے میری نگاہ سلطانہ پر پڑی۔ اس نے سہمے سہمے انداز میں کمرے میں جھانکا۔ اس کے گداز ہونٹ خشک تھے اور دنیا جہاں کے اندیشے اس کی سیاہ آنکھوں میں سمٹے ہوئے تھے۔ اسے دروازے میں کھڑے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ عمران کی آواز آئی،
وہ سلطانہ کو بلا رہا تھا۔ شاید وہ ڈاکٹر کو قائل کرنے کے لیے سلطانہ کی مدد بھی چاہتا تھا۔ میرے حواس پر ایک بار پھر غشی کی دھند چھانے لگی۔ ارد گرد کے مناظر مدھم ہونے لگے۔ آوازیں جیسے کہیں بہت دور سے سنائی دینے لگی۔ نہ جانے کتنا وقت اسی کیفیت میں گزرا، شاید 25-30 منٹ یا شاید 1-1.5 گھنٹہ۔ تب میں نے محسوس کیا کہ عمران اور ڈاکٹر لیوان ایک بار پھر میرے قریب موجود ہیں۔ وہ دونوں ایک بار پھر میری زخمی گردن پر جھکے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں مجھے 1-2 انجیکشن بھی دیے گئے۔ ان انجیکشنز کے بعد میرے حواس پر چھائی ہوئی دھند قدرے چھٹ گئی اور درد میں بھی عارضی افاقہ محسوس ہونے لگا۔ میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، ڈاکٹر جو بھی کرنا ہے جلدی کرو۔ ڈاکٹر نے میرے کندھے پر تھپکی دی مگر کہا کچھ نہیں۔ کچھ دیر بعد میں نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں ایک ڈیجیٹل کیمرہ دیکھا۔ اس جدید کیمرے سے ڈاکٹر نے میرے گردن کے عقبی حصے کی کئی تصویریں اتاری۔ یہ کیمرہ ان تصویروں کو 20-30 گنا بڑا کر کے دکھا سکتا تھا۔ ان تصویروں میں نے پہلی بار وہ منحوس چپ دیکھی جس نے ایک طویل عرصے سے مجھے پابند زنجیر کیا ہوا تھا۔ کیمرہ اپنی اسکرین پر اس چپ کو کئی گنا بڑا کر کے دکھا رہا تھا اور اس کی سبزی مائل سطح کی ساری جزیات نظر آ رہی تھیں۔ پلیز ڈاکٹر، آپ رسک لیں۔ اگر میری زندگی ہے تو کچھ نہیں ہوگا اور اگر نہیں ہے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر ایک بار پھر بڑی باریک بینی سے چپ کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ یہ معائنہ ڈیجیٹل تصویروں کے ذریعے کر رہا تھا۔ وہ ماہر ترین سرجن تھا۔ نہ جانے کتنے نازک مرحلوں سے گزر چکا تھا۔ اس کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ بالآخر فیصلہ کن مرحلہ آ گیا۔ ڈاکٹر لیوان نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم ایک حوصلہ مند شخص ہو مسٹر تابش۔ میں نے تم سے کچھ بھی چھپایا نہیں ہے۔ مجھے جو کچھ کرنا پڑ رہا ہے یہ میرا جاب نہیں ہے۔ میں ایک سرجن ہوں لیکن یہاں مجھے سرجری کے ساتھ ساتھ دوسری کارروائی بھی کرنا پڑ رہی ہے۔ اب یہ سراسر قسمت کا کھیل بن گیا ہے۔ اس میں کسی طرح کی مہارت یا صلاحیت کو عمل دخل نہیں ہے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے کراہتے ہوئے کہا، میں بالکل سمجھ رہا ہوں ڈاکٹر۔ آپ جو مناسب سمجھتے ہیں کریں۔ میں ہر صورت میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اگر آپ کو کسی طرح کی تحریری اجازت چاہیے تو وہ بھی میری طرف سے عمران آپ کو دے سکتا ہے یا میری بیوی دے سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے دستانے پہننے میں مصروف ہو گیا۔ کوئی نصف درجن لالٹینیں میرے ارد گرد روشن تھی۔ عمران کے ہاتھ میں ایک بڑی ٹارچ بھی تھی جو اسے بوقت ضرورت روشن کرنا تھی۔ اس بند کمرے میں مکمل خاموشی تھی، تاہم اس کمرے سے باہر جس طرح کی ہلچل مچی ہوئی تھی وہ میں تصور کی نگاہ سے دیکھ سکتا تھا۔ سلطانہ اور میرے سارے ساتھی یقیناً میرے لیے دست بدعا تھے اور بڑی بے قراری سے اس انوکھے آپریشن کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس ہنگامی آپریشن کا نتیجہ کیا نکلنا تھا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر ایک اور اندیشہ میرے ذہن میں سر اٹھانے لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چپ کو ہلانے یا نکالنے کے سبب دوبارہ میری یادداشت کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے۔ میں ایک بار پھر اپنے ارد گرد کو فراموش کر کے کسی بے نام تاریکی میں کھو جاؤں۔ ڈاکٹر اور عمران میری گردن کے زخم کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے پیاروں کے چہرے تصور میں بسا لیے۔ 2-3 منٹ گزر گئے۔ آخر عمران کی گمبھیر آواز میرے کانوں میں پڑی، ہمت کریں ڈاکٹر، جو سمجھ میں آتا ہے کر گزریں۔ یکایک میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ میری پائنتی کی طرف اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا اس کے دستانہ پوش ہاتھوں میں ایک سرجیکل کینچی تھی، مگر ابھی تک ڈاکٹر یہ کام کر نہیں سکا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر نظر آیا، آنکھیں زرد ہو رہی تھیں۔ یہ گیمبلنگ ہے، یہ میں نہیں کر سکوں گا، بہت بڑا رسک ہے یہ۔ ڈاکٹر عجیب اضطراب کے عالم میں بولا۔ یکایک میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس کمرے میں ایک اور شخص موجود تھا جو بڑے بڑے رسک لے سکتا تھا۔ وہ قسمت کا دھنی تھا، تقدیر اس کا ساتھ دیتی تھی۔ میں نے عمران کی طرف دیکھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر کا چہرہ تک رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ڈاکٹر میری ایک خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کام میرا یہ دوست کرے۔ عمران اور ڈاکٹر نے ایک ساتھ چونک کر مجھے دیکھا۔ ہاں ڈاکٹر، مجھے یقین ہے یہ جو کرے گا میرے لیے بہت اچھا ہوگا۔ میں نے اپنی بات دہرائی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ عمران نے حیران ہو کر کہا، کیا یہ کوئی بہت مشکل کام ہے؟ لیکن پلیز عمران، تم یہ کام کرو، ڈاکٹر صاحب تمہاری مدد کریں گے۔ ڈاکٹر سوالیہ نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا۔ کیا تم ایسا کرو گے؟ ڈاکٹر نے عمران سے پوچھا۔ ہاں یہ کرے گا، عمران کے بجائے میں نے جواب دیا۔ آپ دستانے، سرجیکل اوزار اس کو دے دیں۔ میرے لہجے میں چھپے ہوئے یقین کو محسوس کرنے کے بعد عمران کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، لیکن پھر وہ ایک دم ہلکے پھلکے موڈ میں آ گیا۔
کہنے لگا، یار کیوں مروانا ہے مجھے؟ اگر میں ناکام ہو گیا تو؟ مذاق نہیں عمران، تم یہ کام کرو اور جلدی کرو، بڑی بھاری ذمہ داری ڈال رہے ہو۔ عمران کا لہجہ پھر گمبھیر ہو گیا۔ کسی نہ کسی کو تو یہ ذمہ داری اٹھانی ہے اور میری خواہش ہے کہ تم اٹھاؤ۔ کچھ ہی دیر بعد عمران میڈیکل باکس میں سے سرجیکل دستانے نکال کر پہن رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں اور خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ عمران اور ڈاکٹر میری پشت پر آن کھڑے ہوئے۔ لالٹینوں کی لو اونچی کر دی گئی۔ بڑی ٹارچ اب ڈاکٹر لیوان کے پاس تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے عمران کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دائیں ہاتھ میں کینچی لے کر عمران میری گردن پر جھک گیا۔ میرے ارد گرد ایک اذیت ناک دھند تھی۔ میں نے غنودگی بھرے لہجے میں کہا، یہ مشکل نہیں عمران، تم پہلے بھی بہت دفعہ کر چکے ہو۔ 2 خانے میں گولی، 4 خانے خالی۔ عمران نے اس بات کو کوئی جواب نہیں دیا۔ عمران کا حوصلہ اکثر 2-4 کے کھیل میں جیت جاتا تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا وہ اس مرتبہ بھی جیت جائے گا؟ او گاڈ! ڈاکٹر لیوان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس آواز میں اطمینان اور خوشی کی لہر تھی۔ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ میرے عقب میں عمران اور ڈاکٹر بغلگیر ہو گئے ہیں۔ عمران نے جھک کر میرے سر کو بوسہ دیا اور کندھا تھپکا۔ پھر مقامی لہجے کی نقل کرتے ہوئے بولا، وشواس نہیں ہوت ہے کہ میں نے اس منحوس چپ کو اپنی جگہ سے ہلا دیا ہے۔ یہ تو چمتکار ہے، نیا جیون مبارک۔ ڈاکٹر لیوان نے ہلکے ہلکے جوش کے ساتھ کہا، اچھا مسٹر عمران، اب تم پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے باقی کا کام کرنے دو۔ اب مجھے چپ کو ٹیشوز سے علیحدہ کرنا ہے اور یہ بھی مشکل کام ہے۔ اگلے 10 منٹ تک ڈاکٹر لیوان بڑے انہماک سے اس کام میں مصروف رہا۔ اس کام میں کچھ وقفے شدید درد کے بھی آئے۔ بالآخر عمران نے اسٹیل کا باؤل آگے کیا اور اس میں ٹن کی آواز سے چپ گری، تمہیں مبارک ہو مسٹر تابش، تم اب ایک آزاد شخص ہو۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ ابھی مجھے لیٹے رہنا ہے۔ میرے زخم کو ٹھیک سے صاف کر کے سٹریچز لگائے گئے اور پٹی باندھ دی گئی۔ میں نے واقعی خود کو ہوا کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ میرا دل چاہا کہ ابھی اس 3 منزلہ تہخانے کی گہرائی میں سے نکلوں اور کھلی جگہ پر پہنچ جاؤں، پوری آزادی سے سانس لوں اور ہر اندیشے سے بے نیاز ہو کر کھیتوں کھلیانوں میں اور آبی گزرگاہوں کے کناروں پر بھاگوں دوڑوں، خوشی سے چلاؤں، آج میں آزاد ہوں، آج مجھے اپنے ہر ارادے کو پورا کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا ہے۔ مجھے لگا کہ اب میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، سلطانہ کے لیے، اپنی کچلی مسلی ہوئی عزت نفس کے لیے اور پھر اس اسٹیٹ کی حدوں سے پار نکلنے کے لیے بھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسٹیل کے باؤل میں اس چھوٹے سے دھاتی ٹکڑے کو دیکھا جس نے ماضی قریب میں مجھے انگنت زخموں سے دوچار کیا تھا۔ سلطانہ، چوہان اور دیگر لوگ مجھے بتاتے تھے کہ میں اس اسٹیٹ سے نکل جانے کے لیے انتھک کوششیں کرتا رہا ہوں اور ناکامیاں جھیلتا رہا ہوں۔ بہت دنوں بعد مجھے ثروت کی یاد بھی آئی۔ وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی؟ عمران کی مبہم باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ شاید اس کی شادی ہو چکی ہے، لیکن جو کچھ بھی تھا میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، ایک بار اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اگر وہ واقعی آباد ہو چکی تھی اور خوش تھی تو پھر اسے اچھے طریقے سے خیرآباد کہنا تھا۔ ایک دم میرا دھیان سلطانہ کی طرف چلا گیا۔ آپریشن سے پہلے وہ دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ میں نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دنیا جہاں کے اندیشے سمٹے ہوئے دیکھے تھے۔ اس کے خشک ہونٹ بے ساختہ دعائیہ انداز میں ہل رہے تھے۔ میں نے عمران سے کہا، وہ بہت پریشان ہوگی، اسے بتا دو، اور اقبال کو بھی۔ عمران چہکا، اقبال کا نام تو تم بس یوں ہی لے رہے ہو، اصل میں تو سلطانہ بھابھی کو اطلاع دینا چاہ رہے ہو۔ ویسے یہ بیویاں اتنی پریشان ہوتی نہیں جتنی نظر آتی ہیں۔ کیوں، تمہارا کوئی ذاتی تجربہ ہے؟ میں نے کراہتے ہوئے کہا، کوئی ایک تجربہ ہے؟ میں تو اس پر پوری کتاب لکھ سکتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے چینل فساد پلس پر اس حوالے سے 50 منٹ کے کوئی 10 پروگرام پیش کیے ہیں۔ پروگرام کا عنوان تھا بیویوں کے اصل چہرے۔ اس پروگرام کو دیکھ کر بیویاں اتنا سٹ آئیں کہ انہوں نے چینل کے دفتر پر چڑھائی کر دی۔ پروگرام کے پروڈیوسر صاحب ایک باتھ روم میں سے زندہ پکڑ لیے گئے۔ مظاہرین کا خیال تھا کہ انہیں دفتر کے سامنے گولی مار دی جائے، لیکن مظاہرین کی لیڈر آنسا شاہ زوری نے کہا کہ مار دینا کوئی سزا نہیں، آج کل پروڈیوسر صاحب شاہ زوری صاحبہ کے شوہر ہیں۔ اس چپ کا اب کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر لیوان نے باؤل میں پڑی خون آلود چپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے اپنی زبان پھر متحرک کر دی۔ دل تو چاہتا ہے کہ یہ چپ کسی نیولے کے جسم میں رکھ دی جائے، وہ سارے جنگل میں بھاگتا پھرے اور حکم کے کارندے اس کے پیچھے ہلکان ہوتے رہیں، کتنا مزہ آئے۔
کہ جب 2-3 مہینے کی بھاگ دوڑ کے بعد نیولا پکڑا جائے تو حکم کے کارندے فرتے حیرت سے بے ہوش ہو جائیں اور پھر نیا محاورہ وجود میں آئے، کھودا پہاڑ نکلا نیولا۔ ڈاکٹر لیوان نے کہا، واقعی کوئی ایسا کام کیا تو جا سکتا ہے جس سے اس بدماش سرجن اسٹیل کو عبرت حاصل ہو۔ چپ نکلتے ہی مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میری گردن اور کندھوں میں کبھی درد ہوا ہی نہیں۔ جسم کے اس حصے میں فالج کا سا احساس بھی ناپید ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد سب میرے ارد گرد جمع تھے، سلطانہ، اقبال، ہوشیار سنگھ، تاؤ افضل اور شکیلہ وغیرہ، سب خوش تھے۔ ڈاکٹر لیوان کا خیال تھا کہ ابھی مجھے آرام اور تنہائی کی ضرورت ہے۔ اس کے کہنے پر عمران نے ایک ایک کر کے سب کو باہر بھیج دیا۔ آخر میں وہ اور سلطانہ رہ گئے۔ سلطانہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بولی، ڈاکٹر صاحب تو ہمارے لیے فرشتہ ثابت ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، اور ایک اور فرشتہ یہاں تمہارے پاس بھی تو کھڑا ہے۔ وہ حیرت سے عمران کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اس نے دوسری مرتبہ میری جان بچائی ہے۔ آج اس نے آپریشن میں ڈاکٹر کی مدد کی ہے۔ اس کی مدد کے بغیر شاید یہ آپریشن مکمل نہ ہو سکتا۔ اور آج سے کچھ سال پہلے بھی اس نے ایسا ہی ایک کام کیا تھا۔ تب میں اپنی جان کا خود دشمن بنا ہوا تھا، خودکشی کی حرام موت مرنے کے لیے گندم کی گولیاں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور واپس جینے کے راستے پر کھینچ لایا تھا۔ عمران بولا، اب مجھے اوتار ہی نہ بنا دینا، یہ نہ ہو کل یہاں کے لوگ میرا مجسمہ بنا کر پوجنا شروع کر دیں، اور مجسمہ بنانے کے سلسلے میں یہ لوگ بڑے بے صبرے ہیں۔ بعض اوقات زندہ اوتار کو ہی گردن توڑ کر مار دیتے ہیں اور پھر مسالے وغیرہ لگا کر اس کا مجسمہ بنا دیتے ہیں۔ وہ ہنستا ہوا اور ہمیں خدا حافظ کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں خالی خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتا رہا۔ سلطانہ بولی، عمران بھائی بہت اچھے ہیں، پر ان کے بارے میں مجھے زیادہ پتہ نہیں۔ یہ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں، اور آپ دونوں کا ملنا کیسے ہوا؟ مجھے ابھی تک خود اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ اچھا مہروج، ابھی تم زیادہ باتیں نہ ہی کرو، ڈاکٹر جی نے آرام کا کہا ہے، لیکن یہ گندم کی گولیوں والی کیا بات تھی؟ زبردست، ایک طرف باتیں نہ کرنے کا کہہ رہی ہو اور دوسری طرف اتنی لمبی چوڑی داستان بھی پوچھ رہی ہو۔ کتنی لمبی ہوئیں گی؟ وہ سادگی سے بولی، جتنی لمبی تمہاری نیلے تھوتھے کی پڑیا والی داستان ہے۔ وہ ایک دم خجل سی ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر سر جھکا کر بیٹھی رہی، پھر میرے گھٹنے کو ہاتھ لگا کر بولی، مجھے معاف کر دینا مہروج، میں نے تم سے وعدہ کر لیا ہے، اب ایسا نہ ہی ہوئے گا۔ میرے من پر جو کچھ بھی بیتے، پر میں اپنا وعدہ نہ ہی توڑوں گی۔ ایک وعدہ میں نے بھی تم سے کیا ہے اور میں بھی وہ نہیں توڑوں گا۔ جب تک جارج گورا سے بدلہ نہیں لے لیتا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وقت رخصت ڈاکٹر لیوان کے گلے شکوے کافی حد تک دور ہو چکے تھے۔ عمران نے اس سے دستبستہ معافی مانگ لی تھی اور ڈاکٹر نے اسے معاف بھی کر دیا تھا۔ جو کچھ مجھے معلوم ہوا اس کے مطابق عمران نے ڈاکٹر تک پہنچنے کے لیے نیل پانی کے نواح تک سفر کیا تھا۔ ہوشیار سنگھ بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں کھیت مزدوروں کے روپ میں نکلے تھے۔ ان کے پاس ایک ایسا چھکڑا تھا جس پر ترپال ڈالی گئی تھی اور ترپال کے نیچے سبزیاں تھیں۔ پرخطر سفر کے بعد عمران نے ڈاکٹر کو اس کے بیڈ روم میں جا پکڑا تھا۔ ڈاکٹر اپنے اصولوں کا پابند تھا، کسی صورت اسپتال سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجبوراً عمران کو دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ اس نے گن پوائنٹ پر ڈاکٹر کو زبردستی چھکڑے میں بٹھایا۔ عمران اور ہوشیار سنگھ ویران لیکن دشوار راستوں پر سفر کرتے ہوئے بسد مشکل یہاں تک پہنچے۔ کم از کم 2 مقامات ایسے تھے جہاں ان کی مٹبھیڑ حکم کے کارندوں سے ہوتے ہوتے رہی۔ چھکڑا ہوشیار سنگھ نے ہانکا تھا۔ عمران ریوالور سمیت ڈاکٹر لیوان کے ساتھ موجود رہا تھا۔ فتح پور پہنچنے سے کافی پہلے ہی ڈاکٹر کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ اب یہ سب کچھ ماضی قریب کا حصہ بن چکا تھا۔ میرے آپریشن کو 2 روز ہو چکے تھے۔ اس کامیاب آپریشن کے بعد ڈاکٹر لیوان اب نیل پانی واپس جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کو ابھی تک کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس علاقے میں اور کس مقام پر ہے، اور اس نے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اب پروگرام یہ تھا کہ عمران پہلے کی طرح ڈاکٹر کی آنکھوں پر پٹی باندھے گا اور اسے چھکڑے کے ذریعے قریباً 15 میل دور ایک ایسی جگہ تک چھوڑ آئے گا جہاں سے اسے آگے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی، یا پھر وہ معقول معاوضہ دے کر کسی کسان کو اپنے ساتھ سفر کرنے پر تیار کر لے گا۔ عمران نے انگلش میں کہا، ڈاکٹر، آپ کو ہمارے لیے جو تکلیف اٹھانا پڑی ہے اس کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، پھر بھی ہم سب چاہتے ہیں کہ… نہیں مسٹر عمران، اس سے آگے ایک لفظ نہیں بولنا، ورنہ ہمارے درمیان پھر دشمنی شروع ہو جائے گی۔ اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس نیپالی باروندا کے لیے کچھ نہ کر سکا۔
مگر خوشی ہے کہ میں یہاں باروندہ اور ڈاکٹر چوہان کے اس ساتھی کی مدد کر سکا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر، لیکن کچھ نہیں۔ ڈاکٹر کا لہجہ حتمی تھا، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ عمران نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر، لیکن کم از کم اتنے پیسے تو لے لیں کہ آپ کو آگے سفر کرنے میں آسانی ہو، اور خدا نخواستہ راستے میں کوئی دشواری ہو تو اس کا سامنا کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے کرنسی نوٹوں کی ایک گڈی ڈاکٹر لیوان کے سامنے کر دی۔ ڈاکٹر نے اس میں سے صرف 4-5 نوٹ اٹھائے اور جیب میں رکھ لیے۔ ڈاکٹر لیوان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر تابش، کیا تمہارے دوستوں ڈاکٹر چوہان وغیرہ کو پتا ہے کہ تم کہاں اور کن لوگوں کے ساتھ ہو؟ نہیں ڈاکٹر، انہیں ابھی پتا نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ وہ مجھے ڈھونڈتے رہے ہوں گے اور شاید اب بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن اب میں زیادہ دیر انہیں اس پریشانی میں نہیں رکھوں گا۔ بہت جلد ان سے رابطہ کروں گا۔ کیا تم ان تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہو؟ میں یہ تو نہیں چاہتا کہ آپ انہیں براہ راست کوئی پیغام دیں، اس طرح آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی گمنام ذریعے سے انہیں میری خیر خیریت سے آگاہ کر دیں تو اور بات ہے۔ ڈاکٹر لیوان نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جیکی کی حسین بیوی شکنتلا بیمار ہے اور وہ ایک دن مشورے کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر لیوان کے سامنے وضاحت کی کہ وہ جیکی کی بیوی نہیں، ان دونوں کے درمیان محبت کا تعلق تھا، اور یہ اتنا قریبی تعلق تھا کہ شکنتلا نے جیکی کی موت کو ایک بیوی ہی کی طرح محسوس کیا۔ روانگی کے وقت عمران نے بڑی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر لیوان کی آنکھوں پر پٹی باندھی، پھر وہ عمران اور ہوشیار سنگھ کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ میرے آپریشن کو 10 روز گزر چکے تھے۔ اب میں خود کو بالکل صحت مند اور چوکس محسوس کرتا تھا۔ یہ ایک تاریک رات تھی، تاریک اور یخبستہ۔ میں اور عمران قدیم مندر کے عقبی دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے سرد تازہ ہوا کو اپنے جسم پر محسوس کیا، اور 1 ماہ بعد 6 منزلہ تہخانوں سے نکلا تھا کہ میں زمانوں بعد کھلی فضا میں پہنچا ہوں۔ میں نے تاروں بھرے آسمان کو دیکھا، درختوں کو دیکھا، فتح پور کی ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھا، اور یہ سب کچھ بالکل نیا لگا۔ شاید یہ اس لیے بھی نیا تھا کہ آج میں آزاد تھا، اپنی مرضی سے بلا خوف جہاں چاہے جا سکتا تھا۔ نادیدہ نگاہیں میرا تعاقب نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ دیکھو جگر، عمران نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ مجھے قدیم مندر کا جلا ہوا حصہ نظر آیا۔ کوئلہ، شہتیر، جلی ہوئی لکڑیاں اور ملبہ وغیرہ ابھی تک ایک بڑے ڈھیر کی صورت میں دکھائی دے رہے تھے۔ اس ڈھیر کو دیکھ کر وہ سارے پرہنگام منظر میری نگاہوں میں گھوم گئے جو چند ہفتے پہلے ہم نے اس مندر میں دیکھے تھے۔ ان میں رام پرساد کی موت کا منظر سب سے دردناک تھا۔ آفتاب خان کی ہدایت کے مطابق ہم نے قدیم دروازے پر کھڑے ہو کر اچھی طرح قرب و جوار کا جائزہ لیا، پھر شکستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے۔ اس طرف آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک بڑا جوہر تھا اور اس کے کنارے لمبی گھاس اگی ہوئی تھی اور کائی بھی موجود تھی۔ ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک سایہ سا ایک دیوار کی اوٹ سے نکلا اور ہمارے آگے آگے چل دیا۔ یہ آفتاب خان تھا۔ حسب معمول اس کے ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے میں لاٹھی تھی۔ ہمارے اور آفتاب خان کے درمیان قریباً 30 قدم کا فاصلہ تھا۔ ہم آفتاب کے پیچھے چلتے چلتے 2-3 سنسان گلیوں سے گزرے اور خالی احاطے میں داخل ہو گئے۔ اس احاطے کے چاروں طرف 6-7 فٹ اونچی کچی دیواریں تھیں۔ شاید یہ جگہ مویشیوں کو باندھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، مگر سردی کی وجہ سے اسے وقتی طور پر ترک کر دیا گیا تھا۔ یہاں ایک ٹوٹے پھوٹے چھپر کے نیچے ایک چھکڑا کھڑا تھا۔ چھکڑے کو ترپال سے اچھی طرح ڈھانپ دیا گیا تھا۔ چھکڑے کے آگے 2 تازہ دم گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ عمران نے ترپال اٹھا کر ٹارچ جلائی اور چھکڑے کے اندر جھانکنے کے بعد مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ عمران نے ابھی تک مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ چھکڑے میں تازہ سبزیاں ہیں اور ہم انہیں زرگاں لے کر جائیں گے۔ اس چھکڑے اور سبزیوں وغیرہ کا سارا انتظام آفتاب خان نے ہی کیا تھا۔ اس سے پہلے اسی آرام دہ چھکڑے پر عمران ڈاکٹر لیوان کو یہاں لانے کے لیے نیل پانی بھی جا چکا تھا۔ وقت رخصت عمران نے آفتاب خان کو کچھ ضروری ہدایات دی، پھر ہم دونوں آفتاب خان سے گلے ملے اور چھکڑے میں آ بیٹھے۔ ہم دونوں دیہاتی لباس میں تھے، سروں پر بڑے بڑے پگڑ تھے۔ ہم دونوں کی شیو بڑھی ہوئی تھی۔ سخت سردی سے بچنے کے لیے ہم نے چادروں کی بکلیں بھی مار رکھی تھیں۔ مقامی رواج کے مطابق بکل اس طرح ماری جاتی تھی کہ اس میں سر کے علاوہ 2/3 چہرہ بھی چھپ کر رہ جاتا تھا۔ چھکڑے میں نہایت اعلیٰ قسم کے لیموں اور صحت مند قسم کی سبز مرچیں لدی ہوئی تھیں۔ عمران نے مجھے بتایا تھا کہ اس علاقے میں لیموں، سبز مرچوں اور لہسن کی بڑی شاندار فصل ہوتی ہے۔ خاص طور سے لیموں اور سبز مرچوں کی فصل منڈی تک پہنچتی ہی نہیں۔ ارد گرد کے زمیندار اور کھاتے پیتے لوگ فصل تیار ہونے کے انتظار میں رہتے ہیں اور منہ مانگے داموں خرید لیتے ہیں۔ اس چھکڑے میں ہم قریباً 1 من نہایت اعلیٰ قسم کی سبز مرچ اور قریباً اتنے ہی لیموں لے کر زرگاں جا رہے تھے۔ یہ سوغات مختلف مرحلوں سے گزر کر
हुकुम जी के राजभवन तक पहुंचनी थी। इमरान ने घोड़ों की लगामें थाम ली। आफताब ने अहाते का दरवाजा खोल दिया। हम अपने तवील सफर पर रवाना हो गए। लेमू जबरदस्त खुशबू दे रहे थे। मिर्चों की भी अपनी एक महक होती है। मैंने इमरान से पूछा, इतने ज्यादा लेमुओं का हुक्म करेगा क्या? भाई, इसके बहुत से इस्तेमाल हैं। सुना है कि हुक्म की 5 पत्नियां और काफी रखेले वगैरह हैं। हो सकता है कि उनमें से 2-4 को हर वक्त खटाई की जरूरत पेश आती रहती हो। बस तुम्हारा जहन तो हर वक्त इसी तरह की बातें सोचता है। और तुम्हारा जहन क्या सोचता है इस बारे में? मेरा तो ख्याल है कि इन दोनों चीजों का अचार बनाया जाता होगा और बड़े बड़े मर्तबानों में संभाल लिया जाता होगा। जब तुम खुद इतने समझदार हो तो ख्वाम अपने सवाल जाया क्यों करते हो? ये चीजें वाकई अचार बनाने में इस्तेमाल होंगी। दुनिया के हर खित्ते की तरह यहाँ भी बेहतरीन चीजों पर ताकतवर लोगों और हुक्मरानों का हक ही है। हर अच्छी चीज का रुख उन लोगों के घरों की तरफ रहता है। बेहतरीन खुराक, शराब, औरतें, मुआलिज, हुनरमंद, सब कुछ एक ही समत में दौड़ता चला जाता है। ये तो नाइंसाफी है तो नाइंसाफी, लेकिन कुदरत कभी कभी हिसाब बराबर भी कर देती है। किसी वक्त ऐसा भी होता है कि बुरी चीजें भी इन लोगों के घरों की तरफ दौड़ पड़ती हैं। बुरी चीजें क्या मतलब? यार, हम कोई अच्छी चीजें हैं और जिस इरादे से हम तशरीफ ले जा रहे हैं वो भी खासा खराब है। अल्लाह हमें इस खराब इरादे में कामयाब करे और इस खराबी में इतना इजाफा कर दे कि यहाँ के लोग मुद्दतों याद रखें। बल्कि अगर किसी ने किसी से कहना हो कि तुम्हें इबरतनाक सजा मिलेगी तो ये कहे कि तुम्हें जॉर्ज नाक सजा मिलेगी। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, हम कब तक पहुंच जाएंगे जरगा? अगर हालात हमारे हक में रहे और काली बिल्लियों ने रास्ता ना काटा तो कल रात किसी वक्त। अगर काली बिल्लियों ने रास्ता काटा तो फिर? काली बिल्लियों से मुराद हुक्म के हरकारे थे। फिर उनसे वही कुछ कहना है जो तय किया है। वही पहले वाले फर्जी नाम है हमारे। मेरा नाम अमित और तुम्हारा गोपाल। हम मुखिया अब्दुल रशीद की तरफ से ये सामान लेकर जरगा के राजभवन जा रहे हैं। हमने अपना असलहा और एम्यूनिशन सब्जी के अंदर इस तरह छुपाया था कि सख्त कोशिश के बाद ही उसे तलाश किया जा सकता था। लेकिन अगर हम चाहते तो 2-3 सेकंड के अंदर उन अशिया तक रसाई हासिल कर सकते थे। इमरान के साथ ने मेरे अंदर एक अजीब सा जोश भर दिया था। कल शाम जब हम इस कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहे थे तो इमरान ने कहा था, बेशक ये खतरनाक काम है, लेकिन हमें इसके तनाव और खतरनाकी को खातिर में लाए बगैर इसे एंजॉय करना है। और वाकई आज यूं लग रहा था जैसे हम किसी खतरनाक मिशन पर नहीं, सैरो तफरीह के लिए जा रहे हैं। इमरान गाहे बगाहे कोई फिल्मी गाना गुनगुनाने लगता था या फिर अपनी किसी फर्जी महबूबा को याद करके आहें भरने लगता। प्याज की तरह उसके ऊपर तह दर तह छिलके थे। उसके अंदर क्या है कुछ खबर नहीं होती थी। मैंने कहा, बस मुझे एक ही फिक्र है इमरान, हमारी गैर मौजूदगी में कोई मसला खड़ा ना हो जाए। मेरा मतलब है कि आफताब का तहखानों में आना जाना कहीं भांडा ना फोड़ दे। लेकिन मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। वो क्यों? इसलिए कि मैंने आफताब को मना कर दिया है। वो हमारी वापसी तक तहखानों में नहीं जाएगा। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बस यूं ही। जब तुम मुझसे सवाल पूछते हो तो मुझे बड़ा मजा आता है। मैं खुद को बॉस बॉस महसूस करने लगता हूँ। और मेरा ख्याल है कि तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है। तुम दूसरों को उलझन में रखकर खुशी महसूस करते हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं दूसरों को बेखबर रखकर उन्हें परेशानियों से बचाता हूँ। अब यही देखो, नाला पार करने के बाद पिछले 1 घंटे तक हम सख्त खतरे में रहे हैं, लेकिन तुम मजे से जमाहियां लेते रहे हो और मेरे गाने सुनते रहे हो। क्या मतलब? नाला पार करते ही कल्लर का इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ के सरकंडों में बेतहाशा सांप हैं। होशियार सिंह ने भी कहा था कि ये 4-5 मील का रास्ता हमारे सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा है। सांप घोड़ा गाड़ियों में घुस आते हैं और सवारी के जानवरों को डस लेते हैं। अगर मैं तुम्हें बता देता तो इसका फायदा इसके सिवा और कुछ नहीं होना था कि पिछला 1 घंटा तुम भी सख्त टेंशन में गुजारते। लेकिन इससे मेरा एतमाद तो गड़बड़ हुआ है ना। अब आइंदा भी तुम मुझसे पता नहीं क्या क्या छुपाओगे। नहीं, बाकी सब कुछ तुम्हारे इल्म में है, सिवाय एक बात के। उसने आखिरी अल्फाज अजीब से लहजे में कहे। उसके लहजे में ये अजबपन बस 3-4 सेकंड पहले ही आया था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उसने बैठे बैठे जस्ते लगाई और सब्जियों के ऊपर जा गिरा। मैंने घबराकर टॉर्च जलाई और ये देखकर सकते में रह गया कि इमरान के हाथ में एक सांप की गर्दन है। ये दरमियाने साइज का सांप था और उसके जिस्म पर गोल दाग से थे। सांपों के बारे में मेरा इल्म ज्यादा नहीं था, बस यही सुना था कि ऐसे सांप को कोडी वाला सांप कहा जाता है
اور یہ بہت زہریلا ہوتا ہے۔ گردن پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے سانپ کا منہ پورا کھل گیا تھا اور اس کے نوکیلے دانت دکھائی دے رہے تھے۔ عمران نے دائیں بائیں دیکھا، پھر سبزیوں کے نیچے سے موٹے کینوس کا وہ چھوٹا بیگ نکالا جس میں ریوالورز کے راؤنڈ رکھے تھے۔ عمران کے اشارے پر میں نے بیگ کو الٹا کر خالی کیا۔ عمران نے بڑی چابک دستی سے سانپ کو بیگ میں ڈال کر اوپر سے زپ کھینچ دی۔ اب ہمیں شک ہو گیا تھا کہ گاڑی میں کوئی اور سانپ بھی نہ ہو۔ ہم نے گاڑی روک دی اور ٹارچ کی مدد سے اچھی طرح تلاشی لی، سبزیوں کو بھی الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ لگتا ہے کہ یہ اکیلا ہی تھا، میں نے کہا۔ تم اتنے یقین سے ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ اکیلا تھا۔ کیا مطلب؟ گاڑی کا ایک ایک انچ تو دیکھ لیا ہے، تم ایک ایک ملی میٹر بھی دیکھ لو تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یار، ہو سکتا ہے کہ یہ اکیلا نہ ہو بلکہ اکیلی ہو۔ ہم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نر ہی ہے؟ اس کے لیے تو دن کی روشنی میں تفصیلی معائنے کی ضرورت پڑے گی، اور اگر یہ سانپ نہیں سانپنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم مردوں سے معائنہ کرانے سے ہی انکار کر دیں۔ آخر ناگینی حقوق بھی کوئی چیز ہوتے ہیں۔ ناگینی حقوق؟ بھائی جس طرح انسانی حقوق ہوتے ہیں۔ وہ پٹری سے اتر گیا تھا، پھر بولتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چھکڑا بھی چلتا رہا۔ دور جنگل کی گہرائی سے جنگلی جانوروں کی آوازیں آتی رہیں۔